تو میں نے ان لوگوں کو جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے بڑی مشکل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے. اگر ابھی یہ سازش کامیاب ہوئی تو ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. میں نے بھی بتایا, میں نے شوکت ترین فائنانس منسٹر کو کہا کہ بتاؤ, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے. اور آج کیا ہوا ہے؟ آج پاکستان کا روپیہ تیزی سے گر رہا ہے. ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ان 2 مہینوں میں 30% گر گئے ہیں. ہماری اسٹاک ایکسچینج نیچے, مہنگائی, ہر چیز مہنگی, بجلی مہنگی, آگے مزید اور مہنگائی, ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ بتاؤ تک کے لوگوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آپ نے خان صاحب کی جو ہم نے شروع میں لگائی ہے, اور اس کو اگر آپ آج کے معاشی حالات سے دیکھیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مناسبت رکھتے ہیں, بلکہ اس وقت اور اس وقت کی جو کمپیریزن اگر آپ کریں, جس وقت خان صاحب نے اٹک میں یہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے, تو آج جو ہے وہ اس سے زیادہ بدترین معاشی حالات ہیں. اور یہ ایسے بدترین معاشی حالات ہیں کہ یہ بالکل بھی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ قابو میں آئیں گے. پاکستان کے ٹاپ اکانومسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ پہلے اپنا بھی انہوں نے پرسوں کیا, اور جس وقت یہ کر رہے تھے اس کے کوئی 15-20 منٹ کے بعد جو ہے جب ریکارڈنگ ہو گئی اور وہ لائیو چلا گیا, تو کوئی 20-25 منٹ کے بعد جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کر گئی. اور یہ اتنی برے طریقے سے یہ چیزیں اور اتنی تیزی کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پر اور کس چیز کو کوریج دی جائے. میرے ساتھ مزمل موجود ہیں. مزمل السلام علیکم. اور میرے ساتھ تیمور بھی ہیں. تیمور السلام علیکم. ٹھیک ہے, سب سے پہلا جو میں شروع کرنا چاہتا ہوں, تیمور آپ سے میرا سوال ہے پہلا. تو پہلے میں تھوڑا سا سیاسی بات, اگر مزمل اگر آپ اجازت دیں تو میں کرنا چاہتا ہوں. اور سے پہلے تیمور, ابھی ہی چند گھنٹے پہلے ہم نے دیکھا پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. عدالت نے بڑے واضح احکامات دیے, اس کے باوجود ان کو اٹھا لیا گیا. اون عباس بپی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اون عباس بپی کو جس طرح سے ان کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی, انہوں نے مذمت کی, وہی ایک مذمتی بیان, اور میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں کیسے اس طرح سے کیسے ٹھیک ہوں گی؟ سیاسی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوں گی. اور یہ دونوں مناظر دیکھ کے افسوس بھی ہوا, لیکن میرے خیال میں یہ دونوں مناظر یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جو عمران خان کی سٹرگل, جو آپ نے ویڈیو کلپ دکھائی, کہ اس کے لیے کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے. اون بپی سے جو تھوڑی بہت میری ملاقات تھی, وہ ایگزیکٹلی اس ٹائپ کے سیاستدان ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست بدل سکتے ہیں. لیکن ان کو 10 دن اغوا کر کے جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا, ان کی فیملی پہ جو گزری, اس بیان کا عوام کے نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی, لیکن وہ پاکستان کی سیاست کے لیے بڑی نقصان دہ ہوگی. اور پاکستان کی سیاست کے لیے نقصان دہ ہوگی تو پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کے لیے بھی جس طریقے میں پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نقصان دہ ہوگی. اسی طرح جو پرویز الہی صاحب کے پتنی 7 اریسٹ 60 اریسٹ, اور جتنی عزت پرویز الہی نے پچھلے 3-4 مہینوں میں کمائی ہے, کیونکہ ہمارے 2-3 چیف منسٹر اور بھی تھے, وہ پریشر میں آنے کے بعد جلدی انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر دی. پرویز الہی کھڑے رہے اور 7 بار 8 بار 9 بار, مجھے ایگزیکٹ کاؤنٹ نہیں پتا, ایک کیس کے بعد دوسرے میں اریسٹ ہوئے. تو یاد رکھیں کہ جب آپ عدالت کے آرڈرز اس طریقے سے جو ہے وہ ابیوز کرتے ہیں, ان کا مذاق بناتے ہیں, جس طریقے سے وہ مناظر تھے کہ پولیس ان کو اٹھا کے لے جا رہی تھی, آگے پیچھے پرویز الہی صاحب رہا ہو جائیں گے, لیکن جو ہماری عدالتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو پولیس سے کروایا جا رہا ہے, یہ نقصان ریورس کرنے میں سال لگیں گے. اور یہ باتیں میں ایک پی ٹی آئی کے فنکشنری ہوتے ہوئے نہیں کہہ رہا. ایک کتاب ہے, ضرور پڑھیے گا, وائی نیشنز فیل.
اور اس نے 300-400 سال کی جو ہے وہ تاریخ دی ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی، کہ وہ کون سی چیز مضبوط سے بنے. اور اس میں وہ جو ایک چیز پہ بات کرتا ہے وہ یہ کہ وہ ممالک ترقی کرتے ہیں جن کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایکسٹریکٹیو نہ ہو اور وہ مضبوط ہو اور عوام کے لیے کام کرے. ایکسٹریکٹیو ہونے کا مطلب کہ وہ عوام کا خون نہ چوسے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ مضبوط ہو. وہ اور مقصد میرا کیا ہے؟ آپ کی ملٹری، آپ کی عدالتیں، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی بیوروکریسی، آپ کے سیاستدان، یہ سارے علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ سب مضبوط ہوں گے اور اپنا رول پلے کریں گے تو قومیں اٹھیں گی. لیکن جب ہم عدالتوں کا مذاق بناتے ہیں، پولیس کا مذاق اڑاتے ہیں، بیوروکریسی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ ادارے معذرت کے ساتھ کمزور ہو رہے ہیں، اور کمزور ہو رہے ہیں تو نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، کیونکہ کسی بھی ایک ادارے سے ایک ملک نہیں چل سکتا. یہ پورا ایک سسٹم ہے، پورا سسٹم چلے گا تو ملک چلے گا. تو افسوس پاکستان کے لیے، لیکن امید ہمیشہ ہے، کیونکہ یاد رکھیں ہمیشہ سب سے مشکل وقت میں سب سے بہتر اپرچونٹی ہوتی ہے، اور یہ امید ہم نے کبھی نہیں ہارنی. یہ خان صاحب نے بھی ہمیں دکھایا ہے، اور یہ پاکستانی ہوتے ہوئے فرض ہے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو تیمور. موونگ فارورڈ لٹل، اب مکمل ہماری بات ہوتی ہے سب سے کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، باقی شہروں میں مہنگائی کے اوپر. بہت سے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے اور جن کا یہ ماننا ہے کہ چیزیں جو ہے نا سول وار کی طرف جا رہی ہیں. اور بیفور آئی گیٹ انٹو مور ڈیٹیلز بائی دی وے، میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے پہلے تو کراچی کے حالات. آپ کراچی میں آج کراچی کا دن لگتا ہے کہ پورا دن جو ہے وہ پہیا جام ہڑتال رہی ہے، دکانیں بھی بند رہی ہیں، تاجر برادری نے باقاعدہ طور پر، کیا یہ اس میں حقیقت ہے؟ دیکھیں، آج کراچی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا مطلب یہ تھا کہ جتنی بھی بڑی مارکیٹیں تھیں، چھوٹی مارکیٹیں تھیں، وہ جو ہیں بند تھیں. اور اس شٹر ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے کراچی کی سڑکیں بھی ویران تھیں، اور لوگوں نے اپنا جو ہے ایک خاموش پروٹیسٹ جو ہے وہ آج رجسٹر کرایا ہے. اور وہ خاموش پروٹیسٹ جو ہے بظاہر تو معاشی ہے، کیونکہ جو بجلی کے بل جو لوگوں کے آئے ہیں، اور اس میں جو ہمارے کل وزیر اعظم صاحب کے بیانات بھی جو ہیں بڑے، آپ کو چاہیے تھا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کے بیانات بھی چلا دیتے کل والے. تو انہوں نے 2 بڑے مزے کے بیان دیے. تیمور اس پہ بعد میں آپ بھی ذرا ضرور روشنی ڈالیے گا. ایک انہوں نے یہ کہا کہ ملک میں جو ہے نا بجلی کے بل ایسے نہیں ہیں کہ لوگ نہ بھر سکیں، نمبر 1. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو مہنگائی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کا اتنا زیادہ شور مچایا جائے. اس پہ کل سے جو ہے سوشل میڈیا میں تو وزیر اعظم صاحب کو کافی لوگوں نے جواب دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس آفس سے ہوپ دینے کے، ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے قوم کو ٹرول کر رہے ہیں ایک طریقے سے، اور مطلب ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. آپ نے جو ابھی ویڈیو دکھائی شروع میں خان صاحب کی ایک ویڈیو اور بھی تھی جس میں وہ کہتے تھے کہ میں تو برداشت کر لوں گا، آپ نہیں برداشت کر سکیں گے. تو بیسکلی یہ وہ صورتحال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم پروگرامز کر رہے ہیں، ایک رسپانسبل سب سے پہلے شہری ہونے کے ناطے، اور لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو لوگوں کی ہمیں ہوپ کو بڑھانا چاہیے. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ تیمور بھی اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں. ابھی تیمور نے بولا بھی کہ یہ جو سارا کچھ جو آپ نے پولیٹیکلی پہلا سوال پوچھا، اس کے بعد انہوں نے ہوپ کو جو ہے بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیں کس طریقے سے ہمیں آگے چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگوں نے ہڑتال کی ہے اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. آئی ایم شیور کہ آپ کے نوٹس میں ہوگا بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کھیل رہی ہیں. یہ ان کے پالیٹکس سے ہٹ کر ان کے ساتھ جو ہے آپ کو جو ہے ان کے ایک اکنامک فنڈامنٹل رائٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور جو یہ ہوا ہے. تو جی بات کمپلیٹ کیجیے. بہرحال یہ کہ کراچی آج جو ہے کمپلیٹ ڈیڈ تھا معاشی سرگرمیوں کے حساب سے. اور کراچی جو ہے نا پاکستان کی معیشت کا 40% ہے. اگر کراچی بند ہوتا ہے
تو سمجھیں کہ پورا پاکستان انڈائریکٹلی بند ہے. اور کل پھر شاید کراچی میں ایک ہڑتال دی جا رہی ہے, وہ پہیا جام ہوگی جس میں ٹرانسپورٹ بھی شاید سڑک پہ نہ آئے. چلے میں دیکھیں امید, آپ دونوں نے امید کی بات کی ہے, بہت اچھی بات ہے امید اور زبردست ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ نہیں, میں ایک پرائس کمپیریزن ہے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو وہ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے امید کہاں سے لے کر آئیں گے. میں اور یہی پھر میں I'm gonna leave the discussion on to you two کہ آپ لوگ اس کو کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں. تو I wanna show you a comparison. To Purana Pakistan. Welcome back to Purana Pakistan. Welcome back to Purana. Taimur, I'm going to start from you. ابھی ذکر کیا تھا ایک مزمل صاحب نے کہ سیاسی جماعتیں جو بہت زیادہ شور مچا رہی ہیں, یہ ایسے ہے کہ جو قاتل ہیں وہ مقتول کے جنازے پر ہوں اور وہ وہاں پر واویلا مچانے لگ جائیں اور کہیں کہ ہم جو ہے وہ قاتلوں تک پہنچیں گے. یہ پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور یہ سارے لوگ مہنگائی پر شروع ہو گئے ہیں. یہ اس کو جائے گی کہاں پر سچویشن؟ پلیز میں تو یہ مجھے بتائیں کہ امید ایک عام آدمی کو جو میں اپنا بجلی کا بل نہیں دے سکتا, اپنی روزمرہ کی چیزیں نہیں افورڈ کر سکتا, مجھے ذرا پلیز آپ امید دلا دیں. مجھے بتائیں کہ کیسے یہ امید آئے گی. پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں پہلی بار تاریخ میں 300 روپے سے کراس کر کے جو ہے وہ عوام کو ہٹ کر رہی ہے, پہلی بار تاریخ میں. اور جو ڈیویلیویشن آج کل ہو رہی ہے, جو روپے آج کل گر رہی ہے, یہ کلیئر ہے کہ یہ آگے مزید بھی گرے. جو ایک چیز ایسے وقت میں میرے خیال میں آپ کو سب سے پہلے کرنی پڑتی ہے, آپ کو عوام کو سمجھانا پڑتا ہے کہ مشکل وقت ہے کیوں ہے. تو جو مزمل نے کہا, وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی ایکسٹینشن کیوں بننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جب ان کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کرنا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آج پرویز الہی کے ساتھ ہوا یا اون بپی کے ساتھ ہوا اس پہ کاکڑ صاحب سٹینڈ لیں اور وہ جو پی ڈی ایم نے کیا ہے اس کو ڈیفینڈ نہ کریں. سب سے پہلی چیز آپ کو عوام کو سچ بتانا ہے. اب جو آپ نے کہا مزید پارٹیوں کا, دیکھیں روایتی سیاست میں ایک رواج رہا ہے, آپ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں, اور چونکہ آپ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور اس سے ویسے بڑی انسلٹ ہو نہیں سکتی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جبکہ 15 دن پہلے حکومت میں بھی تھے, 15 دن بعد آپ آ کے کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. جو پاکستان کا سب سے بڑا میرے خیال میں مسئلہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ روایتی سیاست, چاہے سیاستدان سویلین سیٹ اپ میں ہو یا چاہے وہ جو 30-35 سال پاکستان میں اتھارٹیرین رول رہا ہو, ہمیشہ استعمال سیاستدانوں کو کیا گیا ہے فرنٹ پہ, اور انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم صرف سپیچز کی, تقریروں کی سیاست کر کے
عوام کو بیوقوف بنا کے جو ہے وہ بس کسی طریقے سے ملک چلتا رہے گا، وہ ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو. اور صرف مہنگائی پہ نہیں، آپ دیکھ لیں ایک دن سینسس میں بیٹھے، اگلے دن کہا کہ کتنا ظلم ہے کہ الیکشن 90 دن کے بعد نہیں ہو رہے. چاہے مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ہو، چاہے اے این پی ہو، چاہے ایم کیو ایم، کیونکہ یہ پہلی بار تاریخ میں تھا کہ یہ ساری گورنمنٹس مل کے 16 مہینے، ساری پارٹیوں نے مل کے 16 مہینے اس ملک کو سنبھالا اور اس ملک کو کرائسس میں ڈالا. اب جو تیسری بات ہے، امید کہاں پہ نظر آئے گی. دیکھیں، آپ کو پہلے تو سچ بولنا پڑتا ہے. جب انڈیا ایک ایسے کرائسس میں تھا 1991 میں، تو ایک بڑی فیمس تقریر ہے منموہن سنگھ کی. جب وہ بجٹ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے پورے ملک کے سارے فائنینشیل ڈھانچے کو بدلنا ہے، اکنامک ڈھانچے کو بدلنا ہے. انہوں نے وہ جو خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ nothing can stop an idea whose time has come، وہ کہا، اور وہ آئیڈیا ان کے لیے یہی تھا کہ ابھی ہم نے اپنی اکانومی کو کھولنا ہے. اور وہاں سے انڈیا شروع ہوئی. 91 میں انڈیا پاکستان سے بہت پیچھے تھی، اور پچھلے 30 سال میں چونکہ ہم ہلتے نہیں ہیں، 30 سال پہلے بھی یہی وابڈہ تھا، یہی لوڈ شیڈنگ تھی، اور آج بھی وہی وابڈہ ہے، وہی ڈسکوز ہیں، وہی لوڈ شیڈنگ ہے. تو جو سب سے چیلنجنگ بات ہے، جو سب سے خوفناک بات ہے، وہ تو یہ ہے کہ ابھی تک جو کرائسس ہے اس کی گریوٹی، وہ جتنا سنگین ہے اس کو کسی نے نہیں کیا. اگر ریئلائز کرتے تو جو خان صاحب بات کر رہے تھے کہ 16 مہینے پہلے الیکشن ہونے چاہیے تھے تاکہ پی ایم ایل اے نہیں جیتتا، لیکن وہ جیت کے ان کو یہ تو پتا ہوتا کہ ان کے پاس 5 سال ہے. وہ تو خان صاحب سے ڈرتے ڈرتے انہوں نے جو 16 مہینے حکومت کی ہے، چوہے بھی ایسے حکومت نہ کریں. امید کہاں پہ ہے؟ امید صرف یہ ہے جب آپ ایک بار عوام کو سمجھا لیں کہ یہ صورتحال ہے، جب تک ہم اپنی اکانومی کو بہتر نہیں کریں گے، ایکسپورٹس کو بہتر نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی حکومت کے سائز کو چھوٹا نہیں کریں گے، جب تک ہم وہ ادارے پرائیویٹائز نہیں کریں گے جو کہ حکومت سے ہزاروں اربوں روپے جو ہے وہ بلیڈ کرا رہے ہیں ہر سال، تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. لیکن مین وائل ہم یہ کرتے ہیں. ہم کیسے ریلیف دے سکتے ہیں؟ ہم صحت کارڈ میں ریلیف دے سکتے ہیں، ہم احساس کے تھرو ریلیف دے سکتے ہیں، ہم وہ چھوٹی سکیمیں بنا سکتے ہیں جس سے اکانومی چلے، جو ہم نے کووڈ میں کیا. یہ سارا کچھ وہ میں ختم کر دوں. اس سے امید جو ہے وہ عوام کو آہستہ آہستہ ملتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے سچ بولنا پڑتا ہے. نہ 16 مہینے میں پی ڈی ایم نے سچ بولا، اور نہ معذرت کے ساتھ فی الحال جو سٹیٹمنٹس کاکڑ صاحب دے رہے ہیں، وہ تو جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ربنگ سالٹ ان دی وونڈز، کہ وہ زخم میں نمک چھڑکنا، وہ والی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب ہوں گے تو ان کی پوری ساری سٹیٹمنٹس ہی فرق ہوں گی، ان کی آؤٹ لک ہی فرق ہوگی، اور وہ آپ کو آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. یہ تو بات تب ایک بات جی، خان صاحب کے میسیجز جیل سے آتے ہیں، مشکل حالات میں وہ پارٹی کو اتنا ہوپ اور اتنی امید دے دیتے ہیں. تو اگر خان صاحب جیل سے پوری پی ٹی آئی کو اتنی امید دلوا سکتے ہیں، تو جب خان صاحب اس قوم کے پرائم منسٹر ہوں تو وہ اس ملک کو کیوں نہیں امید دلا سکتے؟ نہیں وہ تو یہ تو ہم تب تک آئیں گے جب تک، ابھی تو ہم یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں کہ الیکشن بھی اس ملک میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. بہرحال مزمل انہوں نے بات کی پیٹرول کی قیمتوں کی، ڈیزل کی قیمتوں کی. ہم نے بہت زیادہ سنا، بڑے شامیانے یہاں پر بجائے گئے کہ جی رشیا سے کھپت آ گئی ہے، رشیا سے ٹینکر آ گئے ہیں، اب تیل ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، 20 روپے اب بڑھے گا، اگلے مہینے پھر 30 روپے بڑھے گا، پھر 20 روپے. اور ہم اس کو الٹ ہی دیکھتے رہے. یہ رشیا سے تیل کہ کہاں پر گیا؟ یہ کون سا تیل تھا؟ سرسوں کا تیل تھا یا یہی والا تیل تھا جس کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں گاڑیوں میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو علی بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تیمور نے جو بات کی ہے اس میں میں صرف 10 سیکنڈ ایڈ کروں گا کہ 2 لوگ ہوتے ہیں، 2 رشتہ دار کہہ لیں یا 2 پڑوسی کہہ لیں. ایک پڑوسی جو ہے اس کے گھر میں جو ہے نا فاقے چل رہے ہیں، اور ایک کے گھر میں جو ہے دعوتیں چل رہی ہیں. جس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں نا
اس کے بھی گھر میں اس کا جو باپ ہوتا ہے نا، بچوں کو جب ایکسپلین کرتا ہے نا اپنی سچویشن، تو اس کے بچے بجائے باغی ہونے کے نا وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں مشکل حالات میں. آئی ایم شیور کہ تیمور نے یہی بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی لیڈرشپ رول ہے تو وہ لیڈرشپ رول عوام کو سچ بولے، اور پھر اس کے بعد عوام ضرور کھڑی ہوگی اور یہ سختیاں بھی برداشت کرے گی. یہ ہماری کرنٹ لیڈرشپ کے اندر حوصلہ نہیں تھا. انہوں نے حکومت میں آ کے جھوٹ بولے کہ ہم سستی کریں گے چیزیں، پھر جب مہنگی ہوئی تو پھر انہوں نے ہم پہ ڈائیورٹ کیا، اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ ہم معیشت کو ٹریک پہ لے آئے ہیں. اور اب اس کے بعد جب حکومت سے باہر نکلے تو مظاہرین کے ساتھ یا احتجاج کرنے والوں کے ساتھ مل گئے. اب رہا سوال آپ کا سوال کا کہ یہ کیا ہوا ایسا کہ بھائی عالمی مارکیٹ میں بھی تیل سستا ہے. جب ہماری حکومت، میں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کل ٹویٹ بھی شیئر کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ خان صاحب کی حکومت کے آخری مہینے میں عالمی مارکیٹ میں تیل $125 تھا فی بیرل، اور جو روپے میں قیمت تھی یہاں پہ وہ $150 تھی. آج عالمی مارکیٹ میں $86 ہے اور روپے میں قیمت ہے $306. تو یہ جو ہے تقریباً $156 کا فرق. زیادہ کیوں؟ ہم پیٹرول کی قیمت مقامی ہو گئی اور جو ہے عالمی مارکیٹ میں تقریباً جو ہے $40 سستا ہو گیا الٹا. تو اس میں تیمور دو چیزیں علی. ایک چیز ہے جو ہماری 65% کرنسی گرا دی، یہ جو سارے معاملات ہوئے 16 مہینے لاڈلو کے، یہ بقول شہباز شریف کے کہ گلدستہ، یہ جو گلدستہ لائے گئے تھے اس گلدستے کی جو ہے 16 مہینے میں 65% جو ہے روپے کی قدر گری. یہ اس کے اندر $156 میں اس کا سب سے بڑا شیئر ہے. اور دوسرا جو ہے $60 پیٹرولیم لیوی جو ہے آج کی قیمت میں. جب پہلی دفعہ $30 پیٹرولیم لیوی لگایا گیا تھا وہ مفتی اسماعیل نے 2018 میں لگایا تھا، اور پھر اس کو پچھلے سال بجٹ میں $50 کیا اور اس سال بجٹ میں $60 کیا. وہ کیوں کیا؟ کیونکہ حکومت کی نان ٹیکس آمدنی گر رہی تھی اور وہ عوام کے اوپر انہوں نے چیپ دیا. کراچی کا الفاظ استعمال کر رہا ہوں، چیپ دینے کا مطلب چپکا دیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ اگر یہ دو فیکٹر کو آپ نکال دینا، آج بھی 65% ڈی ویلیویشن اور $60 پیٹرول، گیس کریں کتنے کا پیٹرول ہونا چاہیے تھا پاکستان میں؟ 200 سے کم، 125 سے $30. اگر ہماری کرنسی $180 میں رہتی، اور یہ جو $60 جو انہوں نے چیپے ہیں، یہ جو معیشت 6.5% سے گرو کر رہی تھی، یہ ریونیو کلیکٹ کرتے تو یہ جو ہے $800 ارب بنتا ہے. اس سے زیادہ 2 سے 2,500 ارب روپے انہوں نے ریونیو بھی مس کیا. یہ 7,000 ارب جو پچھلے سال ٹیکس کا تھا، یہ 8-8,500 ارب ہونا چاہیے. تو امیجن کریں کہ اگر 100-150 پہ ہی پیٹرول رہتا ہے اس ملک کا اور کرنسی 180 میں رہتی تو پورے ملک میں مہنگائی کتنی کم ہوتی، انڈسٹری کتنی چل رہی ہوتی، روزگار کتنا ہو رہا تھا، خوشحالی کتنی ہو رہی تھی. دس از دا ڈفرینس، جس کی وجہ سے آج جو آپ نے کبھی چلائی تھی پوری سلائڈ جس میں قیمتیں بتائیں، اوسطاً کھانے پینے کی چیزیں 100% بڑھی، باقی ہر چیز 50% سے زیادہ بڑھی. تو یہ جو ہے ہم نے بہت بڑی، جسے کہتے ہیں، سزا کاٹی ہے. یہ سزا کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے. خان صاحب کی جیل کی سزا اور یہ دوسری یہ سزا، مطلب اس کا یہ پلڑا اتنا بھاری ہے کہ پوری 25 کروڑ عوام جو ہے یہ سزا بھگت رہی ہے بغیر جیل میں گئے. تو یہ اس پہ میں اپنی بات کلوز کروں. اچھا، میں تیمور دیکھیں بات انہوں نے کی ابھی، یہ والی بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں، I'm sure کہ you're aware of it، کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے 1-2 دن پہلے جن کو ہیڈ جو میٹنگ کو انہوں نے کیا جو کہ معیشت کو اس وقت انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کی امیدیں جو وہ گوہر اعجاز صاحب سے بہت زیادہ ہیں، اور گوہر اعجاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے $80 ارب چاہیے. تو نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی. یہ $80 ارب والا فگر ٹھیک ہے، اور اگر ہے تو یہ آئے گا کیسے؟ یار دیکھیں، ایک میں نے 16 سال باہر گزارے، 2002 سے 2018 تک، تقریباً اپنا سارا پروفیشنل کیریئر سیاست میں آنے سے پہلے 2 سال اس سے پہلے پاکستان میں گزارے تھے. اور باہر جا کے ایک احساس ہوا کہ پاکستان میں ایک ہمارا کلچر ہے، ہم ریزلٹس پانے کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے، شارٹ کٹ لینا چاہتے. اور وہ شاید اس لیے کہ رائٹ فرام دا ٹاپ، جیسے آپ نواز شریف کی مثال لے لیں، وہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں
میرے خیال میں جنرل جیلانی کی سفارش پہ پہلی بار فائنانس منسٹر لگے شارٹ کٹ کے تھرو، وہاں سے جو ہے وہ چیف منسٹر، وہاں سے پرائم منسٹر. بھٹو صاحب کی مثال لے لیں، ایوب خان صاحب کے ساتھ بالکل ایسے ہی جو ہے وہ انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ بزنسز میں دیکھ لیں. اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری اکانومی میں جو ہے انٹرنسک مسئلے ہیں، ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی سرکاری ملازم ہو اور ہر کسی کو جو ہے وہ اندھا دھند تنخواہ ملتی جائے، کہ اخراجات جو ہمارے ہوں وہ ان لمیٹڈ ہوں. اور ہم چاہتے یہ ہے کہ اس کے لیے کہیں سے ہم پیسہ کمائیں نا. ایسے معذرت کے ساتھ نہیں ہوتا. SIFC ایک اچھا وینچر ہے، انویسٹمنٹ آئے گی. انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آئے گی جہاں ہر دوسرے تیسرے دن ایک سیاستدان صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے زبردستی بیان لیا جا رہا ہے. انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آئے گی جہاں پہ ہر روز لوگ جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں پہ ہڑتال کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ بجلی مہنگی ہے لیکن اتنی مہنگی تو نہیں. تو کیا ہوا کہ ہڑتال ہو. رائٹ، آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی پڑے گی. تو 80 ارب ڈالر کہنا آسان ہے. اگر میں سعودی عربیہ میں بیٹھا ہوں، UAE میں بیٹھا ہوں، امریکہ میں بیٹھا ہوں، یورپ میں بیٹھا ہوں، میرے پاس 80 ارب ڈالر ہو، میں یہ دیکھوں گا کہ کہاں پہ ریٹرن بہتر ملتا ہے، کہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، تاکہ سال بعد یہ نہ پتا ہو کہ پیسے تو میں نے انویسٹ کر لیے لیکن جیسے ریکو ڈک میں ہوا تھا کہ انویسٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو ہے ہی غلط. وہ تو چھوڑے، ایک چھوٹی سی چیز کل نیوز میں آیا تھا کہ پاور ڈویژن کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے سولر لگایا ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے کہا تو یہ تھا کہ آپ سے 19 روپے پہ بجلی لیں گے، جس وقت بجلی 30 روپے کی بک رہی تھی، اب 75 روپے کی بکتی ہے، لیکن ہم آپ سے 9 روپے یا 5 روپے میں بجلی لینا چاہتے ہیں. ایک روف ٹاپ انویسٹر کو آپ جو ہے وہ نہیں، جو آپ نے کمٹ کیا ہوتا وہ دینا چاہتے. آپ کہتے ہیں کہ 80 ارب ڈالر آئے، نہیں آئیں گے، اتنے آرام سے نہیں آئیں گے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو 3 چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ کو حکومت کا سائز اور سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. اس میں کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ کو ایکسپورٹس لانے کے لیے ایک بار یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ فری مارکیٹ اکانومی میں بلیو کرتے ہیں اور آپ کو اپنی ٹیکسیشن جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی. لیکن جب ایک بار عوام سڑکوں پہ تو یہ کرنا پہلے سے 2 گنا نہیں 5-6 گنا مشکل ہو جائے گا، اور ہو گیا. تو اس لیے ایک ہی حل ہے، وہ کہتے ہیں کہ when in a hole don't dig deeper. 16 مہینے سے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور پھنستے ہوئے وہ مزید اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک گہرا کنواں کھود رہی ہے. آپ اس سے اوپر نہیں جائیں گے، آپ اس سے اور نیچے جائیں گے. الیکشنز آئے، سٹیبل حکومت آئے، نہ الٹیمیٹلی نہ PTI ضروری ہے، نہ عمران خان ضروری ہے. یہ میں ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں، پاکستان ضروری ہے. لیکن پاکستان کے مستقبل کے لیے عمران خان کا باہر ہونا، ان پہ غلط کیس نہ ہونا، PTI کو ڈسمینٹل نہ کرنا، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونا، یہ سارا بڑا ضروری ہے. مزمل آپ بات کر رہے تھے ذرا پلیز جلدی. میں جی بریکنگ دینا چاہ رہا ہوں بس، اور کچھ نہیں، کیونکہ مہنگائی پہ بات ہو رہی تھی. تو اگست کی انفلیشن کے نمبر آ گئے، اور ادارے شماریات کے مطابق اگست میں پاکستان میں مہنگائی رہی ہے 27.4%. پچھلے مہینے سے اس مہینے جو ہے اس میں 1.7% کا اضافہ ہے. 2 مہینے کی ایوریج انفلیشن جو اس مالی سال کی ہے وہ تقریباً 27.84%، جو 28% ہے. یاد رکھیے گا کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ اس سال مہنگائی 21% ہوگی، اور IMF نے کہا تھا 25% ہوگی. تو ان کی بھی توقعات سے زیادہ ہے یہ مہنگائی پاکستان میں یہ پہلے 2 ماہ میں. تو یہ ہے صورتحال. اور یہ جو ابھی نئے پیٹرول کے ریٹ بڑھے ہیں، اور اس پیٹرول کے ریٹ کے علاوہ جو کرنسی ہماری گری ہے، اس سے جو نئی مہنگائی شروع ہوئی ہے، اسٹیل، سریا، کھانے پینے کی چیزیں، سپتمبر کا مہینہ اس سے بھی زیادہ شارپ ہوگا مہنگائی کے معاملے میں. اور یہ ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے ہے. اگر یہ ہائی بیس افیکٹ ہٹا دیتے تو یہ سمجھ لیں کہ 50% ہی مہنگائی ہے.
تو یہ میں نے کہا پروگرام آپ کلوز کر رہے ہیں. ستمبر زیادہ مشکل ہوگا, اکتوبر سے زیادہ. ایکچولی ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے بہت زیادہ, کیونکہ ہم نے پولیٹیکل سائڈ کو بہت زیادہ کور کر لیا, ہم معیشت کو آج اتنا زیادہ کور نہیں کر سکے. میرا آخری سوال آپ دونوں سے ہے, اور یہ پی ٹی آئی ریپرزینٹیو کے حیثیت سے نہیں ہے, پی ٹی آئی کے لیے مطلب نرم گوشہ رکھنے کی حیثیت سے نہیں ہے, ایک پاکستانی سٹیزن آف دا کنٹری ہو از گوئنگ تھرو ایکولی میزریبل سچویشن رائٹ ناؤ. مزمل پہلے آپ سے اور پھر تیمور آپ سے ایک ہی سوال ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں وہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ اب مذاکرات کے لیے بیٹھنا پڑے گا, اور مذاکرات کے لیے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 اور قیدی نمبر 804 ہے؟ کیا یہ اب ناگزیر ہو چکا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک خان صاحب نے بات کی تھی کہ ابھی تک تو میں جو ہوں لوگوں کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا کرا دیتا ہوں اپنے جلسے جلوس یا ریلیز میں. دا ڈے مطلب ایسا بھی دن دور نہیں ہے کہ جس میں لوگ خود ہم پیچھے رہ جائیں گے, عوام آگے نکل جائے گی اور احتجاج کرے گی. آئی تھنک کہ وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈر لیس احتجاج شروع ہو چکے ہیں. پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کی آواز پہ جو ہے عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ٹائم آ گیا ہے, اور میرے خیال سے خان صاحب کو استعمال کرنا چاہیے اور ایک امید اور ہوپ ان کے تھرو دلانی چاہیے. اور میں نے پچھلے ٹویٹس میں بھی کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر سارے مل کر اس کے لیے کام کریں. جی تیمور, the same question, over to you. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ بات تو آپ 16 مہینوں سے کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سوچیں بھی یا یہ کہیں بھی تو ایک چیز آنیسٹلی بڑی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو سمجھیں. پاکستان ایک ادارہ نہیں ہے, ایک شخص نہیں ہے, اور ایک یونیفائڈ آئیڈینٹی نہیں ہے. یونیفائڈ آئیڈینٹی ہے, لیکن 4 صوبے ہیں, آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, ہر علاقے کے اپنے پرابلمز ہیں. اور آپ کو جو یہ ہماری ڈائیورسٹی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. میں نے وائی نیشنز فیل کی بات کی, آپ نے ہر ادارے کو اٹھانا ہے. اب آپ صرف سوچیں, جب ہم انا میں آتے ہیں تو یہ 16 مہینے ہم نے ضائع کر دیا. آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کرنے آئی تھی 2 مہینے کے لیے کہ اپنے کیسز ختم کرے, خان صاحب کی حکومت گرائے اور جلدی سے الیکشن کرائے. ان 2 مہینوں میں خان صاحب نے اپنی پاپولیرٹی اتنی اٹھا دی کیونکہ جو ان کا میسج تھا, جو ان کا پیغام تھا, وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوا. اب آپ سوچیں کہ اگر ان شور میں ذرا 1-2 منٹ بات کرتا ہوں, کیونکہ میرے خیال میں اس نوٹ پہ اینڈ کرنا ضروری ہے. آج جو حالات ہیں, اگر 16 مہینے پہلے یہ الیکشنز ہوتے تو کیا یہ حالات ہوتے؟ اگر جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد مفتاح اسماعیل کو فائر نہ کیا جاتا اور اسحاق ڈار کو لایا گیا, اور پھر یہ جو ڈالر کے ساتھ اسحاق ڈار نے ڈارنومکس کھیلی وہ نہ کھیلتے تو آج یہ حالات ہوتے. اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز توڑنے کے بعد وہاں پہ الیکشنز ہوتے تو آج یہ حالات ہوتے. اگر یہ جو بجٹ 3 مہینے پہلے دیا گیا تھا, اس وقت اس بجٹ میں یہ فیکٹر ان کیا جاتا کہ ڈالر 270-280 کا نہیں ہونا, کہ انفلیشن 21% نہیں ہونی, کہ سارے فگرز غلط نہیں ہونے, تو آج آپ کے پاس 500,000 ارب کا سپیس ہوتا. آج یہ حالات ہوتے. یہ سارے سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پرسنل سٹیکس ہیں, جیسے پی ڈی ایم والوں کی جو ہے وہ آپ پوزیشن لے لیں کہ ذرا ان کو دکا اور دیتا ہے. دکا دیتے دیتے آپ اس حال پہ آ گئی ہے کہ پی ڈی ایم والوں نے اپنے آپ کو کارٹون بنا دیا ہے. 3 دن پہلے حکومت سے جو ہے وہ گئے اور اپنی ہی پیٹرول کی پرائس انکریز کے پیچھے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. یہ تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. ویسے پاکستان کی تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے, لیکن یہ جو 3-4 سوال میں نے کیے, مزمل سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اگری کرتے کہ اگر یہ ہم ڈیفرنٹلی ویژولائز کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو ہیں. میں نے تو دیکھیں جی بالکل آپ سے پہلے بات انڈورس کر دی تھی کہ یہ جو 16 مہینے میں ہوا, جس کی وجہ سے جو آج اس کے آفٹر میتھس ہیں, آؤٹ کم ہے, مہنگائی وغیرہ تمام چیزیں, وہ جو ہے جو آپ کے سوالات ہیں اس کے پیچھے یہی اس کا رزلٹ ہے. تو آئی تھنک
یہ سوال ہم لوگوں کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ اس کو ایڈریس کریں. اور یہ جب آپ یہ لگائیں نا علی بھائی تو لوگوں سے کامنٹس میں کہیں گے اپنے ضرور اس بارے میں جو تیمور نے سوال پوچھا ہے اس پہ اپنی رائے دیں. چلیں ٹھیک ہے, ہم یہاں پر پروگرام کو ختم کرتے ہیں. میں ساتھ میں کتاب ضرور ریکمینڈ کروں گا, وائی نیشنز فیل, جیمز رابرٹسن اور ان کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے. میں یہ چاہوں گا مشکل نام ڈیرن I don't know the last name, how to pronounce the last name. Anyway, so whoever it is, anyway, I have not read the book either. لیکن میں یہ ریکمنڈیشن ضرور دینا چاہتا ہوں کیونکہ تیمور نے 3 مرتبہ ذکر کیا وائی نیشنز فیل کا, تو اس وجہ سے ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرا یہ کہ اصل مسئلے کی طرف اگر ہم آئیں اور اصل مسئلے کی طرف ہم بات کریں اور اس کو یہاں پر ختم کریں کہ آخر یہ پرویز الہی کے ساتھ جو کیا ہے, آن باز پپی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یہ سارے لوگ وہ ہیں جو باہر آن باز پپی کی اگر ہم بات کریں بالخصوص, اور تیمور ہیں اور اس طرح کے ایک جمع غفیر ہے جو کہ اس ملک کو سرو کرنے آیا ہے باہر کے ملکوں سے پڑھ کر, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیسٹ ایبلٹیز اور بیسٹ کیپیسٹیز کے ساتھ وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے, ملائکہ بخاری کے ساتھ جس طرح کیا, اور عباس بپی کے ساتھ جس طرح کیا, اور اس کے علاوہ ایک ہزاروں لوگوں کی لسٹ ہے, سینکڑوں لوگوں کی جس سے آپ پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں, اگر تو یہ تمام چیزیں کر کے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو ضرور کروائیں. تحریک انصاف کو مکمل طور پر ختم کر دیں, عمران خان کو پوری زندگی بے شک جیل میں رکھیں, باہر مت نکالیے. یہ تمام چیزیں قابل قبول ہوں گی اس قوم کو کہ اگر ان تمام چیزوں کے بعد جو اگر مسائل کا جو حل ہے وہ اگر آپ کو نکل آتا ہے. ورنہ اس کے علاوہ آپ $80 ارب کے نعرے لگاتے رہیں, $25 ارب کے آئی ٹی ایکسپورٹس کے نعرے لگاتے رہیں, آپ انقلاب جو زراعت میں لے کر آتے رہیں, آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں. وہ تیمور کی بات سے میں بات کو اختتام کروں گا بات کا, کہ آپ باتیں تو جتنی مرضی کر لیں, جب تک پریکٹیکلٹی میں ہم نہیں آئیں گے تب تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں گی. ہم بہت امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے, اور اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. ورنہ جو اس وقت عام آدمی اس ملک میں جس کرب سے گزر رہا ہے, اس کا اندازہ لگانا اس طرح کے باتوں سے, یہ جو ہم ٹاک شوز اور اس طرح کی تمام چیزیں کرتے رہتے ہیں, یہ بہت زیادہ مشکل ہے. ڈریں ہم اس وقت سے کہ جب اس ملک میں کوئی ایسا احتجاج شروع ہو جائے جو کہ اناوے ہو چکا ہوا ہے کہ جو لیڈر لیس ہو. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.